عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہر طرف ظلم و ستم کا بول بالا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا الگ الگ ویڈیوز کے حوالے سے کہ کہاں صرف نام پوچھ کر کے مارا گیا، تو بنگلہ دیش میں جو ہندوؤں پر اٹیک ہو رہا ہے اس کو لے کر کے اسلامی تنظیموں کے متحرک ہونے کا الزام لگانے والے کانگریس بھارت میں ہو رہے ظلم و ستم پر کبھی زبان نہیں کھولتے، اس پر بھی میرا تبصرہ ہوگا۔ وہیں پر مائک پر اذان دینے پر فرقہ وارانہ تصادم جس طرح سے ہوا، اور کشمیر میں انکاؤنٹر کے نام پر ایک گھر کو نشانہ بنائے جانے اور بم دھماکے سے اڑانے کے بعد اس کی ویڈیو کس طرح وائرل ہو رہی ہے، کیرلا میں کس طرح دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آئے ہیں اور صورتحال سنگین ہے سیلاب کی وجہ سے۔ اندریش کمار نے اویسی کو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ کیوں کہا، تو وہیں پر شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں ہندو برادری پر حملوں کے بعد ملک کے وزیر اعظم نے بھارت کو کیوں متنبہ کیا ہے اور وجہ کیا ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے مائک پر اذان دینے کی خبر سے ہی شروعات کرتے ہیں، اور خبر آ رہی ہے یو پی کے ضلع بستی سے۔ ایک مذہبی تفرقہ بھڑکنے کی خبر یہاں سے سامنے آ رہی ہے۔ یہاں ایک گاؤں میں مسجد میں نصب مائک سے اذان دینے کو لے کر گاؤں کے نوجوان نے امام سمیت 3 لوگوں کی پٹائی کر دی۔ اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس فورس نے زخمیوں کو اسپتال داخل کرایا۔ گاؤں میں دونوں فرقوں کے درمیان کشیدگی کا ماحول ہے۔ تھانہ منڈیاری گاؤں میں مسجد میں نصب مائک سے ظہر کے اذان پر دونوں فرقوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مسجد میں امام توفیق احمد کے ظہر کے اذان دینے سے گاؤں کے ہی مدھو بن عرف پنٹو نے امام کو یہ کہتے ہوئے پیٹ دیا کہ اذان مائک سے نہیں ہوگی۔ اس درمیان بیچ بچاؤ میں آئے روبینہ 22 اور رخسار 28، نصیر جس کی عمر 60 ہے اس کو مار کر کے زخمی کر دیا۔ گرام پردھان شیلیندر یادو کی اطلاع پر کلواری تھانہ انچارج اروند کمار شاہی مہا فورس کی جائے وقوع پر پہنچ گئے اور آس پاس کے لوگوں سے واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ مدھو بن عرف پنٹو سنگھ عجیب قسم کا شخص ہے، وہ آئے دن مسلم بستی میں آ کر طرح طرح کی گالیاں دینے اور گالیاں دیتا رہتا ہے، مارنے کی دھمکی دیتا ہے مسلمانوں کو۔ پولیس نے معاملے کو پرامن کرا کر زخمی کو علاج کے لیے کمیونٹی سینٹر لے گئے۔ اس تعلق سے ایس ایچ او کلواری اروند کمار شاہی نے بتایا کہ دونوں فریقوں کو قائل کر کے معاملہ پرسکون کرایا گیا، مقدمہ رجسٹر کر کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں یہ ہندوتوا ٹھگ کس طرح سے جو ہے اس وقت نفرت پھیلا رہے ہیں اور علل اعلان کسی بھی مسجد کے امام کو پکڑ کر کے مار دیتے ہیں، اور پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں ناظرین گرامی، اور کچھ ویڈیوز میں اس وقت آپ کو دکھاؤں گا، اس سے آپ حیرانی ہوگی کہ بھارت کے مختلف حصوں میں کس قدر مسلم دشمنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں جہاں ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ گھر کے باہر سسرال سے صرف پیدل نکلا تھا، اتنے میں کچھ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اس کا نام پوچھتے ہیں اور اس پر پٹائی کر دیتے ہیں، اور جس انداز میں اس کی پٹائی کی گئی ہے اس کا ایک چہرہ دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے اس کو مارا گیا ہے۔ میں تھوڑی آواز کے ساتھ اس کو سناؤں گا، پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ مہوٹولہ سسرال ہے آپ کا، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہم بچی کو لے کر اپنے محلے سے نکالا تھا، گلی سے مہوٹولہ سے گلی سے نکالے تھے، تو بچی کرنے میں دودھ نکلے اور 10 لوگ کھڑا ہوا تھا، ایک سنگل لوگ کھڑا ہوا تھا، تو میں پھر ماں سے مل گیا، پیچھے سے آیا 10 لوگ مل کے دبو لیا میرے کو، دبونے بعد جاتے گھوما جیسے جیسے منہ مارنا چاہے، ہم بچہ چھوڑ دیا، بچہ میرے بھاگے لگے۔ کیوں مارا آپ کو؟ کیوں مارا؟ اب کوئی بات ہوا میٹر محلہ میں ہم کو نہیں پتا دیا، بنا میٹر کا ہم کو دھونا اسٹارٹ کر دیا۔ بنا میٹر کا؟ کتنا بجے؟ 7:30 کے لگبھگ ہوا میں 7:30 بجے۔ اچھا، آپ کا نام پوچھا؟ ہاں۔ کیا پوچھا؟ بیمہ ہی ہے، ہاں میاں جی پوچھتا ہے، لیکن بیمار ماں ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر میں آپ کو سناتا ہوں، بلکہ ویڈیو دکھاتا ہوں
یہ ایک چکن شاپ ہے، اس کے مالک کا نام حسن صاحب ہے۔ بیلگام کے ایک علاقے میں ایک دیہات میں یہ شاپ موجود ہے۔ ہندوتوا گنڈوں نے اس کو صرف اس وجہ سے گرا دیا کیونکہ اس نے 11 بجے تک دکان کو کھلی رکھا، جبکہ اسی محلے میں ایک مندر میں کوئی تہوار کا انعقاد ہو رہا تھا، جبکہ اسی دکان والے نے اسی ٹیمپل کے لیے 2500 روپے ڈونیٹ بھی کیا تھا، ہدیہ بھی دیا تھا، چندہ بھی دیا تھا، لیکن چندہ بھی گیا اور دکان کا بورڈ بھی اس کو نکال کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ ہے ہندوتوا ٹھگ اور ہندوتوا دہشت گرد جو کس طرح دہشت گردی کے انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو اس سے پہلے دیکھا اور وہاں پہ مسجد کے امام کو پیٹنے کی اور اس وقت یہ دکان کو نیچے گرانے کی۔ ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں اس وقت، نہ صرف ایک ریاست کے بارے میں نہیں، ادھر کچھ سالوں سے جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے اقتدار میں، تب سے لے کر کے اب تک ہندوتوا گنڈوں کی، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے، جس کے چلتے ایک سنجیدہ طبقہ، سیکولر ہندو کا طبقہ بھی اس وقت پوری طرح سے بہت ہی زیادہ تشویش کی حالت میں ہے کہ آخر اس سلسلے میں اس میں روک کس طرح لگائی جائے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے ناظرین گرامی کہ بھارت بھر میں اس طرح کی جو ہے لگاتار وارداتیں، حادثات سامنے آتے ہیں، لیکن کانگریس کے لیڈران خال خال ہی کہیں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہی معاملہ جب بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر اٹیک کا آتا ہے یا پھر کشمیر میں اٹیک کا آتا ہے تو پھر وہاں اسلام کا نام لے کر کے خود کانگریس کے لیڈر اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش سے لے کر کشمیر تک غیر مسلموں کا قتل اور نشانہ بنانے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہونے کا اس کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس رکن پارلیمنٹ اور سابق مرکزی وزیر منیش تیواری نے سوال کھڑے کیے۔ اتوار کو کانگریس لیڈر تیواری نے ٹویٹ کر کے سوال اٹھایا کہ جنوبی ایشیا میں بڑا اسلامک ایجنڈا کام کر رہا ہے۔ اگر جنوبی ایشیا میں یہ اسلامک ایجنڈا کام کر رہا ہے تو بھارت میں کیا ہندوتوا ایجنڈا کام کر رہا ہے؟ اور واقعی میں کر رہا ہے، لیکن اس پر وہ لوگ بولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ نرم ہندوتوا کو کانگریس لیڈران اپناتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا بنگلہ دیش میں جو ہندوؤں پر اٹیک ہوا، کشمیر میں جو ہندوؤں پر اٹیک ہوا، وہ ناقابل قبول ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہی ہے۔ اسی طرح کی مذمت کانگریس لیڈران کی جانب سے جب آپ بیلگاوی میں ہوا جو اٹیک ہوا ہے اور جو ایک چلتے راہ چلتے بیٹی کے سامنے ایک باپ کو بری طرح سے مارا گیا ہے اور امام کی پٹائی کی گئی ہے، اور اس طرح کی خبریں لگاتار مختلف ریاستوں سے آتے ہیں، اس وقت آخر ان کے منہ پر تالے کیوں لگ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ملک کی سب سے بڑی سیکولر پارٹی کہلاتے ہیں؟ کم سے کم پیٹھ پر چرا گھونپنا اس وقت بند کر دینا چاہیے کانگریس کے لیڈروں کو کہ اگر کسی ایک طرفہ جہاں قتل ہو رہے ہیں، اب قتل مسلمان کا ہو یا ہندو کا ہو، قتل تو قتل ہوتا ہے، خون تو خون ہوتا ہے، لہٰذا مذمت دونوں جانب سے ہونا چاہیے۔ اب ہندوؤں کے مسلمانوں کے قتل پر بی جے پی سے تو اس بات کا کوئی جو ہے امید نہیں لگا سکتے کہ وہ مذمت کریں گے، لیکن کانگریس جو اپنے آپ کو بڑی سیکولر پارٹی کہتی ہے وہ مسلمانوں کے قتل عام پر تو خاموش رہتی ہے، لیکن بنگلہ دیش اور کشمیر میں جو معاملہ پیش آیا اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے جو ہے پورے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی ان کی سازش ہے، اور اس چیز کو لوگ سمجھنے میں بہت ہی قاصر ہیں۔ میں یہی منیش تیواری کی اس ٹویٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں لانا چاہتا تھا۔ منیش تیواری نے ٹویٹ کیا، کیا کشمیر میں ہو رہے غیر مسلموں کا قتل، بنگلہ دیش میں ہو رہے ہندوؤں کا قتل اور پونچھ میں نوجوانوں کی شہادت کے درمیان کوئی لنک ہے؟ شاید ایسا ہے۔ جنوبی ایشیا میں ایک بڑا اسلامی ایجنڈا کام کر رہا ہے۔ اب ان حملوں سے اور اسلام سے کیا اس کی وابستگی ہو سکتی ہے، یہ ضرور جو ہے ان سے پوچھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی، 2 دن پہلے جو بنگلہ دیش میں اٹیک ہوئے اور اس کی تصاویر بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اور لگاتار اٹیک ہو رہے ہیں ہندو برادری پہ ان کے تہواروں پر، اسی کو لے کر کے بنگلہ دیش میں درگا پوجا کے دوران ہندو برادری کے مندر پر حملے کے 2 روز بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا تھا کہ واقعے پر مجرموں کو سخت سزائیں دی جائیں گی اور ملک کی ہندو برادری کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ شیخ حسینہ کی حکومت مسلسل ملک میں ہندو برادری کی سیکورٹی پر بات کر رہی ہے، لیکن بدھ کو جس طرح وزیر اعظم نے ہندوؤں کی سیکورٹی کو بھارت کی قیادت سے جوڑا، یہ پہلے نہیں دیکھا گیا۔ شیخ حسینہ نے بھارت کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اسے شرپسندوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں بھی ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کو متاثر کرے اور ہمارے ملک میں ہندوؤں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ یعنی ان کے بیان سے آپ صاف طور پر مطلب نکال سکتے ہیں کہ اگر بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے گا تو اس کا رد عمل بنگلہ دیش میں سامنے آئے گا۔ شاید یہی اشارے میں وہ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کو الگ الفاظوں میں بیان کر کے چلی گئی ہے، جس کو جو ہے یہاں کے میڈیا نے بہت کم اس کی سرخی باندھی۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو سرخیوں میں دکھانا چاہیے تھا کہ اگر بھارت میں اس طرح کا کوئی بھی عمل سامنے آتا ہے تو اس کا رد عمل ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش میں سامنے آئے گا، کشمیر میں سامنے آئے گا، اور وہاں پر جہاں پر جو ہندو اقلیت میں ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ناقابل قبول ہیں، اس لیے کہ جو ہے کوئی بھی حکومت وہ کامیاب اس وقت مانی جاتی ہے کہ وہاں اقلیتوں کو اور اکثریت کے تمام طبقات کو یہ کی نگاہ سے دیکھے اور تمام کے ساتھ انصاف فراہم کرے۔ لیکن یہاں پہ جو ہوتا ہے وہاں ایک طرفہ اگر کارروائی ہوگی، ایک طرف جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم سے آنکھیں موند لیں گے اور دوسرے مذہب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اٹھا کر کے پیش کریں گے تو پھر معاملے یہاں آ کر کے بگڑ جاتے ہیں، جسے منیش تیواری کے کانگریس لیڈر نے اس سلسلے میں ایک طرفہ بیان جاری کرتے ہوئے پورے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ ان تمام حملوں میں جو اسلامی ایجنڈا کام کر رہا ہے۔ تو پھر بھارت کے مختلف علاقوں میں جو مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کو کس ایجنڈے سے جو ہے آپ جوڑیں گے، اس کا بھی جو ہے اظہار کرنا ضروری ہے کانگریس کے لیڈران کو کم سے کم۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں۔ کیرلا میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں ناظرین گرامی، سیلابی صورتحال اس قدر جو ہے مشکل ترین حالات پیدا کر چکے ہیں کہ جو ہے یہاں پر جو ہے پانی گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس درمیان میں جو ہے ایس ڈی پی آئی اور پی ایف آئی کے کچھ اچھے تصاویر بھی دیکھنے کو ملے جو ہے ٹیلوں پر اور پہاڑوں پر چڑھ کر کے جو ہے متاثرین کو پوری طرح سے امداد فراہم کرنے اور ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ایس ڈی پی آئی اور پی ایف آئی کی یہ تصویریں بھی اس وقت یہاں کے مقامی میڈیا میں بہت زیادہ سرخیاں بنا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں یہاں کی سیلاب کی وجہ سے لگ بھگ 20 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ کئی سارے لوگ زخمی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ملبے کو ہٹانے کا کام لگاتار حکومتوں کی جانب سے اور رفاہی تنظیموں کی جانب سے جاری ہیں، اور ایک گھر گرنے کا منظر بھی آپ نے کل دیکھا ہوگا، مختلف میڈیا میں بھی اس کے شائع ہو چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر سیلابی ریلا آیا تھا اور لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر گیا۔ بہرکیف اس وقت جو ہے یہاں پر راحت رسانی کا کام لگاتار جاری ہے، اس بات کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، کل سے یو پی کے پی ایم یوگی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی اور الگ الگ تبصروں کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیوی کے سامنے جو ہے تمام چیزیں کرنے کے بجائے جو پوجا پاٹ ہوتی ہے وہ کیمرے کے سامنے کرتے ہوئے نظر آئے تو لگاتار تنقید ہو رہی ہے۔ ابھی تک تنقید اور اس قدر شیئر کی جا رہی ہے اس چیز کو کہ بھائی بھگوان کے بجائے جو ہے کیمرہ مین کی آرتی اتاری جا رہی ہے الگ الگ کہتے ہوئے۔ اب اس کی میمیز بھی بننے شروع ہو گئیں۔ اس ویڈیو کو تو ہم دیکھ لیجئے گا، جو میمیز بنائے ہیں، جو اسٹینڈ اپ کامیڈین کہلائے جاتے ہیں بھارت کے مشہور، انہوں نے جو ہے اس پر ایک میمز بنایا، آپ اس کو دیکھ لیں پھر میں آپ لوٹتا ہوں۔ अरे महाराज भगवान उधर हैं। हाँ, लेकिन कैमरा तो इधर है ना। ناظرین گرامی، آئیے اسی درمیان میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ انکاؤنٹر کے نام پر کہیں یہاں کی فوج جو ہے عام معصوم لوگوں کے گھروں کو نشانہ تو نہیں بنا رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو اس وقت کشمیر میں آج صبح سے جموں کشمیر کے مختلف ٹویٹر پیجز میں جو ہے شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں الگ الگ تبصرے کے ساتھ۔ یہاں تک کہ کسی نے لکھا کہ بھارتی فوج کشمیر میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، عالمی ادارے اس بات پر خاموش ہیں۔ پامپور میں جو انکاؤنٹر پیش آیا، انکاؤنٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کا پیچھا کریں اور ان کو جو ہے گولیوں سے بھون جائیں، دونوں طرف سے گولہ باری ہوتی ہے، لیکن یہاں تو گھروں کو جو ہے یہاں پر پوری طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کس طرح کا انکاؤنٹر ہے؟ اس سے جو ہے عام شہری بھی جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی گھروں کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اب اس میں دہشت گرد ہیں نہیں ہیں تو کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن گھروں کو جو مسمار کیا جا رہا ہے، یہ غزہ پٹی کا کوئی گھر نہیں ہے جس پر اسرائیل فورس جو ہے بم برسا رہی ہے، بلکہ یہ تو کشمیر کے ایک علاقے کا وہ ویڈیو ہے جہاں پر جو انکاؤنٹر کے نام پہ گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں پامپور میں، بلکہ کل ہی انکاؤنٹر پیش آیا تھا جہاں پر کئی جنگجوؤں کو مارنے کا آیا تھا، لیکن پوری طرح گھروں کو جو ہے نشانہ بنانے کی وجہ سے اس وقت جو ہے بھارتی فوج کو کشمیر کے مختلف ٹویٹر پیجز میں جو ہے نشانہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ کھلم کھلا جنگی جرائم کا ارتکاب ہے، عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گردوں کے نام پر کہتے ہوئے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں آپ کو۔
اور وہ یہ ہے کہ یورپی میں اس وقت یہ ابھی جو دسہرہ کا موسم آتا ہے، شیوراتری کا جو موسم آتا ہے، ایک تہواروں کا ایک 10-15 دنوں کا ایک موسم ہوتا ہے جس میں بالخصوص ہتھیاروں کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف ہندوتوا تنظیمیں وہ جو ہے جلوس نکال کر کے کھلم کھلا ہتھیار دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ قانون میں نہیں ہے۔ اور ہتھیار ایک تو رکھنا ہی جائز نہیں ہے یہاں کے قانون کے حساب سے، اب اس کی نمائش کرنا اور اس کے لیے جلوس نکالنا یہ جو ہے بہت غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اڑپی میں اس وقت جو ہے پولیس نے ہندو جاگرن ویدیکی کے لیڈروں کے خلاف، جس کو درگا دوڑ کہا جاتا ہے، وہ آرگنائز کرنے کی وجہ سے جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 کے پروٹوکول کو بھی توڑنے کی وجہ سے اس وقت جو ہے ہندو جاگرن ویدیکی کے خلاف معاملہ درج کرنے اور اس میں شامل لوگوں کے خلاف جو ہے لگاتار FIR درج کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے پوری طرح سے پولیس کے جو ہے آرڈرز کو بھی یہاں پر اس کی قوانین کو بھی توڑا گیا ہے اور یہاں پر ہتھیاروں کی بھی نمائش کی گئی ہے۔ یہ اڑپی سے آ رہی ویڈیو جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ہم اس وقت رکھ رہے ہیں۔ وہ کہ ناظرین گرامی، آئیے آخر میں ہم اسد الدین اویسی کی اور RSS کے سینئر لیڈر اندریش کمار کی بات کر لیتے ہیں۔ RSS کے سینئر لیڈر اندریش کمار نے اسد الدین اویسی کے راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کے بیان پر جوابی رد عمل کے بعد شدید حملہ کیا ہے، اور MIM کے سربراہ اسد الدین اویسی پر حملہ کرتے ہوئے اندریش کمار نے کہا کہ اویسی گمراہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جو RSS اور گاندھی کی حب الوطنی میں فرق کرتا ہے وہ ہندوستانی یا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیجئے، اگر آپ RSS کو ان کی حب الوطنی پر اگر شک کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ گاندھی کی حب الوطنی پر بھی شک کر رہے ہیں اور وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات ہیں RSS کے لیڈران کی۔ اس سے قبل جمعہ کے روز وجے دشمی اور راشٹریہ سیون سیوک سنگھ کی 96ویں یوم تاسیس پر RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے سنگھ کارکنان سے خطاب کیا تھا، اور MIM کے صدر اسد الدین اویسی نے ان کی تقریر پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھاگوت کی تقریر جھوٹ اور آدھی سچائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اویسی نے کہا تھا کہ سماج کو گاندھی کی حب الوطنی اور RSS کے دھوکے کے درمیان انتخاب کرنا ہوگا۔ اویسی نے جمعہ کی رات کئی ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے موہن بھاگوت کو ان کی آبادی کی پالیسی، آرٹیکل 370 کی منسوخی اور دیگر تبصروں پر لگاتار تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے چلتے جو ہے اس وقت اندریش کمار نے جو ہے اسد الدین اویسی پر جواب حملہ کرتے ہوئے انہی کو جو ہے اس وقت ملک کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے RSS کی ذہنیت کی ہے، یہ بات آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،